السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فإذا احصن فإن أتین بفاحشة فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب ذلک لمن خشی العنة منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں پچھلی نشست میں ذکر ہوا تھا محرمات کا، کون کون سی خواتین ہیں کہ جن کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس دائرے کو چھوڑ کر باقی دنیا بھر کی تمام خواتین جو ہیں ان سے اجازت ہے، وہ مباح ہے، نکاح ہو سکتا ہے، سوائے یہ کہ مشرکہ ہو یا یہ کہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کی منکر ہو۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور اے مسلمانوں جو شخص بھی تم میں سے اس شے کی مقدرت نہ رکھتا ہو، استطاعت نہ رکھتا ہو، أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ ایسی خواتین کے ساتھ نکاح کرے جو آزاد ہوں، مومن ہوں، اس لیے کہ بہرحال اس زمانے میں چونکہ باندیاں اور کنیزیں موجود ہوتی تھیں، لیکن یہ کہ یہاں یہ کہہ دیا گیا کہ عموماً چونکہ رجحان ہوتا ہے آزاد خاتون، حسب و نسب والی خاتون کی طرف، لہذا فرمایا گیا کہ جو لوگ بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کسی آزاد مسلمان مومن خاتون سے شادی کر سکیں، اس لیے کہ ان کے تو مہر کی ادائیگی بھی ہوگی اور آزاد خاتون ہے تو وہ اپنے جو ہے حسب و نسب کے حوالے سے مہر کا مطالبہ بھی کرے گی، اور اس میں استطاعت نہیں ہے اس شخص میں کہ وہ مہر ادا کر سکیں۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُم، تو اب گویا کہ ایک اور دائرہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا، تو ایسے مردوں کو چاہیے کہ جو ملک یمین ہیں، کسی شخص کی لونڈی ہے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس شخص کی وہ لونڈی ہے اس کے ساتھ اس کا ملاپ بھی ہو چکا، اور وہ باندی اور جو بھی کنیز کا اور جو تعلق ہوتا ہے اپنے مالک کے ساتھ وہ بھی ہو چکا، لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسی لونڈی ہے کہ جو اویلیبل ہے اور جس کے ساتھ ایسا شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، جس میں آزاد جو زیادہ مہر والی خواتین ہیں ان سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو اس میں پھر اجازت ہے کہ اپنی لونڈیوں میں سے من فتیاتکم، وہ لونڈیاں کہ جو ایمان والی ہوں، جو مسلمان ہوں، مشرکہ نہیں، المؤمنات اس لیے کہ آگے جو ہے وہ قید لگا دی گئی، ان لونڈیوں سے وہ نکاح کر سکتا ہے جو مومن ہوں۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کے معاملے کو۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا، صرف فرق یہ ہے کہ یہ خاتون کہ اب جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو اس بنیاد پر کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں، تو صرف اس بنیاد کے اوپر یہ نہیں ہے کہ یہ کسی اور اللہ کی پیداوار ہے، بلکہ اسی اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، ان عورتوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ اب حالات کا معاملہ ہے، حالات کا جبر ہے کہ خاتون جو ہے وہ آزاد ہے، حسب نسب والی ہے، دوسری جو ہے وہ کنیز ہے یا باندی ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، بحیثیت انسان کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن، لیکن ان لوڈیوں کا اور کنیزوں کا چونکہ مہر بہت قلیل ہوا کرتا تھا، لہٰذا اس شخص کے لیے کہ جو کسی آزاد اور حسب نسب والی عورت سے مہر کے زیادہ ہونے کی بنیاد پر نکاح نہیں کر سکتا تھا، فرمایا گیا فانکحوہن، ان سے نکاح کر سکتے ہو، نکاح کر لیا کرو، بإذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت کے بعد۔ اب اس لونڈی یا اس کنیز کا بھی تو کوئی مالک تھا نا، اب گویا کہ یہاں یہ بات جو ہے از خود طے ہے کہ اب اگر یہ کنیز کسی کے نکاح میں آ گئی، کوئی آزاد مرد تھا لیکن استطاعت نہیں تھی کہ کسی ایسے خاتون سے شادی کر سکتا کہ جو حسب نسب والی ہو، زیادہ مہر چونکہ اس تقاضا ہوتا تھا، لہٰذا اب یہ لونڈی جو ہے اپنے اس مالک کے لیے گویا کہ حرام قرار دے دی جائے گی۔ اب اس کا تعلق صرف اس شخص کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ اس لونڈی کا یا اس کنیز کا نکاح ہوا ہے، اور یہ نکاح بھی ہوگا وآتوہن اجورہن، اور اس وقت کا جو مروجہ مہر ہے وہ اس کو ادا کر دو۔ گویا کہ یہاں بھی نکاح کے ساتھ مہر ضروری ہے، کسی باندی یا کنیز کے ساتھ بھی اگر نکاح ہو رہا ہے کسی کا تو وہاں بھی مہر کا تعین کر دیا گیا، آتوہن اجورہن بالمعروف، اچھے طریقے سے، محصنات غیر مصافحات، اور وہی شرط لگا دی گئی کہ اس لونڈی یا باندی کو اپنی منکوحہ بنا کر رکھنا مقصود ہو۔ اب گویا کہ وہ اس شخص کے لیے جو ہے وہ حرام ہو گئی جس کی وہ باندی تھی یا کنیز تھی، اب اس کی جو ہے منکوحہ اس کی بیوی بن گئی،
محصنات غیر مصافحات، صرف مستی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو قید نکاح میں رکھنے کے لیے، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی ایسا ہو کہ یہ باندیاں جو ہیں چونکہ ان کے اخلاقی معیارات بہت زیادہ بلند نہیں ہوتے تھے، لہٰذا چورے چھپے جو ہے وہ آشنائیاں کرنی اور اپنے تعلقات قائم کرنے، اس کو بھی روک دیا گیا کہ اب آنے کے بعد، اس شخص کے نکاح میں آنے کے بعد اب یہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی خفیہ آشنائی ہو یا کوئی تعلقات پچھلے جو ہیں وہ بھی برقرار رہیں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، اور جب یہ قید نکاح میں آ جائیں، اب گویا کہ ایک آزاد شخص کی بیوی کی حیثیت سے یہ لونڈی اور کنیز آ گئی، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور اس کے بعد اگر یہ فاحشہ یا بے حیائی یا زنا کا ارتکاب کرے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کے اوپر عذاب کا نصف ہوگا جو محسنات کے لیے اللہ نے متعین کر دی۔ محسنات کے لیے سورہ نور کے اندر آ جائے گا نا 100 کوڑے، لہذا 100 کوڑوں کا نصف کیا ہوا؟ 50 کوڑے۔ تو باندی اور کنیز ان کے لیے جو ہے اگر وہ زنا کریں گی تو ان کے لیے نصف ما علی المحسنات من العذاب، اس کے اندر تخفیف کر دی گئی، 100 کے بجائے نصف عذاب ہوگا، گویا کہ 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، اب یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، ایسا نہیں ہے اگر یہ قانون ہوتا کہ کوئی آزاد مرد کسی باندی یا کنیز سے شادی کر ہی نہیں سکتا تو یہ ایک موجود رہتی نا رکاوٹ، تو اب گویا کہ وہ آزاد مرد کے جن کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مہر ادا کر سکیں آزاد عورت کے لیے جو وہ طلب کرتی ہیں، تو اب اس کا تو امکان ہے کہ وہ کسی برائی کے اندر، بدی کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ فرمایا ذالک لمن خشی العنۃ منکم، اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت جو دی ہے لونڈیوں اور باندیوں سے نکاح کرنے کی، یہ ان کے لیے کہ جنہیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ کسی غلط کام میں، بدکاری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر سے کام لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف فرمانے والا، کمال رحمت فرمانے والا۔ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر وہ بہرحال شہوت بھی ہے، جوش اور جذبہ بھی ہے، نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن استطاعت نہیں ہے، مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، نکاح نہیں کر سکتے، تو حضور نے فرمایا تو انہیں چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھیں، اس لیے کہ انسان کی وہ جو قوت شہوانی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے روزہ جو ہے بہت ہی تیر بہدف شے ہے، کثرت سے روزے رکھیں۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم صبر سے کام لو، گویا کہ روزہ رکھو، اس سے اپنی شہوت کو مارو، خَيْرٌ لَكُمْ۔ پھر یہ کہ اللہ نے اب یہ اجازت جو دے دی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا شہوت کا تو اس کے لیے جائز رستہ یا بیوی کی شکل میں موجود ہے، یا اگر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا تو پھر باندی اور کنیز کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، کمال رحمت والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تمام معاملات بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دے، کس قدر ڈیٹیل میں باتیں آ رہی ہیں۔ جو لوگ بھی قرآن حکیم سے کوئی زیادہ شغف نہیں رکھتے، ان کے سامنے جب یہ باتیں آتی ہیں تو وہ آنکھیں جو ہے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، انہیں تو وہ تو اعلیٰ ثواب سمجھ کے قرآن پڑھتے ہیں، عربی زبان اپنی مادری زبان ہے نہیں، لہذا صرف ثواب حاصل ہو جائے، حضور نے فرمایا ایک حرف کے عوض جو ہے 10 نیکیاں ملیں گی، لہذا قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ کا ایک پارہ پڑھ لو، اس کا بھی یقیناً ثواب ہے، اس کی برکات ہیں، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے بڑا منفعت حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ لیکن اصل شے کیا ہے، اس پر غور و فکر کریں، دیکھیں تو صحیح قرآن کہہ کیا رہا ہے، کس قدر باریکیوں میں جا کر جو ہے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے ان تمام باتوں کو، ان مسائل کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور یہ کہ تمہاری رہنمائی فرمائے ان لوگوں کی سنت کی طرف، ان کے طریقے کی طرف جو تم سے پہلے ہو گزرے۔ ان کا ذکر قرآن ہمیشہ کرتا ہے نشان عبرت کے طور پر، وہ تمام قوم ہلاک اور برباد اور تباہ کر دی گئی، بستیوں کو پٹخ دیا گیا، کچھ قبیلے جو ہیں زمین میں دھسا دیے گئے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، طوفان نوح ہے، زلزلہ ہے، چنگھاڑ ہے فرشتے کی، ان قوموں کا ذکر کرتا ہے تاکہ تمہارے اندر کوئی عبرت پیدا ہو کہ ان لوگوں کا اگر یہ ہوشیار ہوا تھا تو ہم کوئی خاص سے نہیں ہے، ہمارے جو ہے سر میں کوئی مور کا پر نہیں لگا ہوا۔ یہودی تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہے، بیٹوں سے بڑھ کر ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی آج تقریباً اسی اعتبار سے کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں، بس یہی بات ہمارے لیے کفایت کرنے والی ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے، تم پر توجہ فرمائے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر نظر رحمت فرمائے، تمہاری توبہ کو قبول فرما لے، تم پر توجہ فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ کہ جو شہوت پرست ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کے جو حالات تو واقعات جو بیان کرتا ہے تو اس لیے تاکہ تمہارے اندر کوئی عبرت پیدا ہو۔ اب وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، تھوڑی دیر بعد حاضر ہوتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو ہماری مزید جاری رہے گی، اگلی آیت پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Our step, The responsibility of teaching your children is yours. our concern, and help them to change their lives. our approach, Muslims can get seduced by the non-Muslim world. Best gift a mother can give to the baby is the breast milk. remedy for different issues. And I'm your host, Uthman Barry. We'd like to welcome you to the program Raising Children. Get ready to know the real and valid solutions to your problems in raising children. ہر بدھ شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ صحابہ جو تھے ایثار والے، کردار والے، اللہ پروردگار والے۔ ایثار و قربانی جن کا مذہب تھا، جن سے خوش رسول اللہ تھے، جن سے راضی رب تھا۔ شیخ رضا اللہ عبد الکریم، جو سچائی کے لیے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے، جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے بعد دنیا نے ان جیسا نہیں دیکھا۔ کیسی تھی صبح و شام صحابہ، دیکھیے مقام صحابہ۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے جو بحث ہمارے ہاں چل رہی تھی، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ لوگ کہ جو شہوت پرستی ہی کے اندر مبتلا ہیں، یہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں بھی اپنے رستے پر لگا لیں، تمہیں بھی جھکا دیں اپنی طرف، تمہیں بھی کچ کر دیں۔ اور آج یہودیوں کا جسے آپ کہیے سر فہرست جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے، مسلمانوں کے اندر بے حیائی عام کر دو۔ تو یہ شہوت پرست لوگ، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، یہ وہ لوگ ہیں جو شہوت پرست، جو چاہتے ہیں اے مسلمانوں تمہارے اندر بھی وہی چیزیں پیدا کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بھی جھک جاؤ پوری طرح، کجی کا رستہ اختیار کر لو۔ اور بڑی اٹریکشن ہے ان چیزوں میں۔ ہماری نوجوان نسل جس طرح بکٹر بھاگی چلی جا رہی ہے، یہ شہوت جو ہے انسان کے اندر، یہ جذبات اللہ نے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ تقویٰ کا بھی تو تقاضا ہے، بندگی کا بھی تو کوئی تقاضا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر انسان کی فطرت اباہ کرتی ہے ان باتوں سے۔ حضرت آدم کی جو تخلیق کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے اندر، وہاں تو اگرچہ اس شے کا ذکر نہیں ہے لیکن بقیہ بہت سے مقامات پر ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے اندر جو شہوانی جذبات تھے وہ گویا کہ عود کر آئے، اور ایک دوسرے کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں۔ بدت لہما سواتہما، اور ریفلیکس ایکشن تھا حضرت آدم کا بھی حضرت حوا کا، فوراً جو قریبی درخت تھے ان کے پتوں کے ذریعے اپنی جو ہے شرم کی جگہوں کو ڈھانپ لیا۔ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر حیا اور شرم کا مادہ رکھا۔ اسی مناسبت سے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص میں سے اگر حیا اور شرم نکال دی جائے تو پھر جو چاہے وہ کرے، پھر کوئی شے رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی۔ اذا لم تستحی فافعل ما شئت،
اگر تمہارے اندر شرم اور حیا باقی نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرو، پھر کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی جو ہے آگے سامنے کوئی کسوٹی بن ہی نہیں سکتی۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، اب وہ شے خواہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، خواہ آپ کی جو ہے کیبلز کے ذریعے ہو، خواہ کسی اور ذریعے سے ہو، یا یہ کہ بالکل بے حیائی اور عریانی فحاشی عام بازاروں میں لے آؤ، پورا ایجنڈا اس قوم کا معاشی اعتبار سے سود کے اندر جکڑ دو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے معاملات کو ہلکا کر دے، تخفیف فرما دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو تو بڑا ہی ناتواں پیدا کیا گیا ہے، گویا کہ یہ جو رعایت دی گئی تھی اوپر ان لوگوں کے لیے کہ جو آزاد اور حسب نسب والی خاتون سے مہر کے زیادہ ہونے کی بنیاد پر نکاح نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تمہارے لیے بہت رہنمائی فرمائی، بہت ہی آسان فرما دیا۔ اور بھی جو احکامات ہم نے پڑھے ہیں، محرمات ابدیہ ہم نے پڑھ لی، یہ تمام چیزیں ہمارے ہی لیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان اپنے مال اپنے درمیان باہم باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ مسلم کمیونٹی ایک یونٹ ہے، جس طرح کہا گیا نا کہ تمہارے مال اور تمہاری عزت ہر شے جو ہے ہر مسلمان کی ایک دوسرے کے اوپر اتنی ہی محترم ہے جتنی تمہاری اپنی مال اور اپنی عزت۔ تو اپنے ہی مالوں کو اپنے درمیان میں باطل طریقے سے کھانا جوا ہے۔ اسی طرح سٹاک مارکیٹنگ جو ہے اس کے اندر جس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، اس کی کون سی شکل جائز ہے ناجائز، وہ تو آپ جو ہے وہ مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ سٹے کی شکل ہی ہے، نہ لیا نہ دیا، اور قیمتیں جو ہے زمین و آسمان کے درمیان، آج کے ایک ریٹ ہے، کل جو معلوم ہوا اتنا ہوا، اب سب لوگ اس قیمت کی وجہ سے وہاں دوڑے تو پھر گرا دیا۔ حالانکہ ہمارے ہاں کاروبار ہوتا ہے تو جسے کہتے ہیں فرحان مقبوضہ، جیسا کہ الفاظ آئے تھے، جب تک کوئی شے ادا کرنے کے بعد کسی شے پر قبضہ نہ کر لو تم آگے فروخت ہی نہیں کر سکتے، حکم تو یہ ہے۔ اور یہاں کوئی کموڈٹی آپ حاصل کر رہے ہیں، صرف جو ہے کاغذی لکھت پڑھت ہو رہی ہے نیٹ کے ذریعے اس کے ذریعے، اور وہ گویا کہ اب آپ کی ملکیت شمار ہو گئی، اب اس کو ریٹ بڑھا کر آپ نے فروخت کر دیا، جس پر قبضہ ہی نہیں کیا، نہ آپ کی طرف سے ادائیگی ہوئی نہ اس پر آپ نے قبضہ کیا۔ تو کون سی شریعت کی بنیاد ہے کہ جس کے اوپر یہ چیزیں پوری اترتی ہیں؟ اب ان تمام جسے آپ کے یہ ہتھ گنڈے ہیں، یہ ابلیسی اور یہودی ہتھ کنڈے، جس کے اندر جو ہے امت مسلمہ کو پوری طرح شکنجے میں لیا ہوا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان اپنے اموال اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھایا کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے ایسی تجارت، وہ کاروبار، وہ بزنس جو دونوں پارٹیز کے باہمی رضامندی سے ہو، جس میں ایک شخص نے پیسہ دیا ہے، مال لے کر اپنے قبضے میں لیا ہے، آگے اسے حق حاصل ہے۔ دیکھیے دوسری طرف اس درجے کھلی چھوٹ ہے کہ اسلام کے اندر نفع حاصل کرنے کی کوئی لمٹ نہیں، لیکن منع کر دیا گیا، ذخیرہ اندوزی کرو گے تو اللہ جانتا ہے بہت بڑا گناہ ہے، بلیک مارکیٹنگ کرو گے بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جس نے فرض کیجئے کہ 1000 روپے میں ایک چیز خریدی، اب ملکیت جب اس کی حاصل ہوگی تو اسے پورا اختیار ہے، چاہے تو اسے 1200 روپے میں فروخت کر دے، چاہے تو 1500 روپے میں فروخت کر دے۔ لیکن مصنوعی طور پر اگر آپ نے اس شے کی قلت پیدا کی، ذخیرہ اندوزی کی، اور اس کی بنیاد پر مارکیٹ میں ریٹ بڑھ گئے تو اس سے منع کر دیا گیا۔ اب کمپٹیشن ہے نا، کھلی کمپٹیشن ہے۔ آپ فرض کیجئے وہی چیز جو ہے وہ 1000 روپے کی لی ہوئی جو ہے وہ 1200 روپے میں فروخت کر رہے ہیں، لیکن دوسرا شخص جو ہے 1100 میں فروخت کرنے کو تیار ہے، تو لوگ اس کی طرف چلے جائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ تو بالکل سود عن تراض، بالکل سیدھی سادی بات، جو بھی تمہارے درمیان لین دین یا تجارت یا کاروبار ہو باہمی رضامندی سے ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کیا کرو۔ یہ باہم فساد، غارت گری، ایک دوسرے کو قتل کر دینا چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، اور آج تو جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ 50 روپے کا تنازع تھا اور اس کے اندر جو ہے دوسرے شخص کے سینے کے اندر خنجر گھوم دیا، اس کی جان لے لی۔ یا اب تو بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، یہ خبریں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی کہ کوئی شخص عادی تھا راہ چلتے عورتوں کو دیکھنے کا یا کہ تانگ جھانک کرنے کا، اشارہ بازی کرنے کا۔ ایک شخص کے دل میں خیال ہے، اس نے منع کیا اس کو کہ بھائی یہ کام کیوں کرتے ہو، تمہاری مائیں بہنیں ہی ہیں ان میں، کیا تمہارے گھر میں کوئی ماں بہن نہیں ہے؟ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اسی بات کے اوپر گویا کہ ایک حق بات کی طرف اس نے توجہ دلائی کہ بھئی یہ کام نہ کرو۔ یہ جو عزت ہوتی ہے تمام لوگوں کی ساجھی ہوتی ہے، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں بھی ہیں۔ اب کسی دوسری پر اگر تم بری نظر رکھو گے یا اسے چھیڑو گے یا اس کے ساتھ معاملہ کوئی ایسا جو ہے تانگ جھانک کا کرو گے تو کم سے کم کچھ شرم کرو۔ اب یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے اور اس کے اندر اتنا غصہ آیا کہ اس کی جان لے لی، اسے قتل کر دیا۔ اس حد تک کی مثالیں جو ہیں موجود ہیں۔ حق کو برداشت کرنا، ٹالرنس، بجائے یہ کہ اگر کسی ایک شخص نے، اللہ کے نیک بندے نے توجہ دلائی ہے تو آپ اس کی طرف منعطف ہوں، اس کے توجہ دلانے سے آپ کے اندر بھی کوئی جذبات پیدا ہوں کہ ہاں واقعی توبہ کیجئے اپنے اس عمل سے۔ تو ولا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کی جان نہ لیا کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقینا اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا جن سے روک دیا گیا پچھلی آیات کے اندر، تعدی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، یہ گویا کہ اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہو. اللہ کا حکم پاؤں تلے روندنا بہت بڑا ظلم، بغاوت ہے، سرکشی ہے، تعدی ہے. فسوف نصلیہ نارا، تو اس کا ٹھکانہ تو پھر جہنم کی آگ ہی ہے، اسی میں جھونکا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اے مسلمانوں اگر تم اجتناب کرو گے، بچو گے کبائر گناہ سے جن سے تمہیں منع کر دیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے، گناہوں کو معاف فرما دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے ایسی جگہ، ایسا مدخل، داخلے کی ایسی جگہ جو بڑی ہی عزت والی جگہ ہے. قرآن حکیم میں اسلوب جو ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے. جہاں کہیں آیا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہیں آیا کہ بہت گھنی چھاؤں میں اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچا دے گا، کہیں آیا وہ ایسے باغات کے جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، اور یہاں آ گیا مدخلاً کریما، وہ جگہ کہ جو بہت ہی عزت والوں کی جگہ ہے، بہت ہی عزت والی جگہ ہے. اس آیہ مبارکہ میں خاص طور پر جو منع کیا گیا کبائر سے، تو ایک تو رہنمائی اس طرف ہوتی ہے کہ کچھ صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں جو انسان سے لاشعوری میں سرزد ہو جاتے ہیں. یا فرض کیجئے کہ شعوری طور پر کوئی گناہ سرزد ہوا، لیکن اس میں انسان جو ہے پوری طرح اور مزید آگے نہیں بڑھا، بلکہ فوراً ندامت اور پشیمانی ہوئی کہ میں نے کیا کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ صغیرہ گناہ ہے. کچھ کبیرہ گناہ ہیں، لیکن یہ کہ کبیرہ گناہ کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک تو وہ عمل یا وہ گناہ کہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے وعید کے ساتھ کہ اگر یہ کام کیا تو جہنم میں جھونکے جاؤ گے، وہ کبیرہ گناہ ہے. یا یہ کہ یہ کام اگر تم نے کیا تو اس کا انجام یہ ہوگا، بدترین انجام. تو ایسے اعمال یا ایسے گناہ کہ جن کے لیے شدید وعید ہے، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا، جن کے لیے مثالیں ایسی دی گئیں، مثلا غیبت کرنا. اب یہاں دیکھیے میرے ذہن میں فوری طور پر ایک بات آئی. عام انسان سمجھتا ہے غیبت جو ہے کوئی صغیرہ گناہ ہے، جبکہ قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے تو غیبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، غیبت کیا ہے؟ عیب جوئی کرنا، اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب اس کی غیر موجودگی میں لوگوں میں پھیلانا، لوگوں تک پہنچا دینا. اور اس میں اصل شے کیا ہوتی ہے؟ انسان خود لذت حاصل کرتا ہے کہ یہ عیب تو اس میں ہے، میرے میں تو نہیں ہے، میں تو بہت بڑھیا ہوں، میں تو بہت اعلیٰ ہوں، میں تو بہت اونچا ہوں. اب یہ لذت نفس ہے، انسان اس کی وجہ سے اس شخص کے اندر جو کسی دوسرے کا عیب بیان کر رہا ہے ایک تکبر پیدا کر دیتا ہے. استکبار تو شیطان نے کیا تھا نا، استکبرہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اللہ کا حکم ماننے سے اور استکبار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو کسی دوسرے کی غیبت کرنا یا عیب جوئی کرنا وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وعید ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والوں پر. تو ہمیں اپنے ذہن کو اس حوالے سے پوری طرح صاف کر لینا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ صرف شرک کرنا ہے، صرف شراب پینا ہے، صرف زنا کرنا ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، اس سے نیچے نیچے جو بھی ہے وہ صغیرہ گناہ ہے. نہیں، بعض حضرات نے قرآن و حدیث کی بنیاد پر کبیرہ گناہوں کا جو مجموعے مرتب کیے ہیں تو ان کبیرہ گناہوں کا جو ہے تعداد 100 سے بھی زائد ہو جاتی ہے. دلیل تو قرآن و حدیث ہے نا، کہ حدیث میں اس گناہ کے لیے کیا الفاظ آئے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے ہیں قرآن حکیم میں ذکر کیا، انہیں ہائی لائٹ کیا گیا. ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے زنا کرنا، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور تیسرے کیا ہے؟ کسی انسانی جان کو قتل کرنا، شرک کرنا، قتل کرنا اور زنا کرنا. چلیے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے تو شراب پینا، اس لیے کہ شراب بھی حرام ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ آ گئی. سور کا گوشت کھانا، وہ بھی انسان سمجھتا ہے کبیرہ گناہ ہے. لیکن یہ چند گناہ ہیں جن کے بارے میں ہمارا تصور ہے کہ شاید صرف یہی کبیرہ ہے، باقی صغیرہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں اکبر الکبائر کا ذکر نہیں ہے، کبائر گناہ جو کبیرہ گناہ ہے. اکبر الکبائر تو یقیناً وہ ہیں کہ جو 3 جن کا ذکر آ گیا، قتل نفس، زنا اور شرک، ان کا تو کئی مقامات پر اکٹھے ذکر آیا نا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور ہر ایسے گناہ کو کہ جو اللہ کی نگاہ میں تو وہ کبیرہ گناہ ہے لیکن ہم اسے صغیرہ سمجھتے رہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس آیہ مبارکہ پر انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے اپنی نشست میں جاری رہے گی. اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ